رات کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کوٹھی اونگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز، سارے دروازے بند تھے۔ راجا کمرے میں تنہا تھا، اس کے علاوہ کوٹھی میں انجینئر کی بوڑھی ماں تھی، وہ سارے شام ہی سو جاتی۔ اس وقت وہ نکڑ والے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ انجینئر اور اس کے بیوی بچے ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے، آدھی رات سے پہلے ان کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ راجا شام ہی کو یہ اطلاع شاہ جی کو پہنچا چکا تھا، وہ اور اب سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی پشت کمرے کے دروازے کی جانب تھی، ذرا سی آہٹ ہوتی اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ رات سنسان ہو گئی، کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عین اس وقت کوٹھی کے باہر 3 بار سیٹی بجنے کی آواز ابھری۔ یہ اس بات کا سگنل تھا کہ شاہ جی کے گرگے پہنچ گئے ہیں۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر مکمل خاموشی رہی، پھر کوٹھی کے پچھواڑے جہاں گھنے درخت تھے، خشک پتوں پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی رک رک کر چل رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں یکا یک پچھلے دروازے پر دستک ہوئی، کھٹ کھٹ۔ ہر آہٹ کے ساتھ راجا کی ٹانگیں کانپ اٹھتیں، سانس رک رک کر چلتی۔ دروازے پر کئی بار آہٹ ہوئی۔ اس نے لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ دروازہ نہ کھولے، لیکن وہ اپنے اس ارادے پر قائم نہ رہ سکا۔ وہ کمرے کے باہر آیا اور اس دروازے پر پہنچا جس پر آہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازے کی چٹکنی کھول دی۔ کسی نے باہر سے دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ دھندلی روشنی میں اس کا خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس کے پیچھے کئی آدمی اور تھے، سب اندر آ گئے۔ شاہ جی نے ایک آدمی کی ڈیوٹی دروازے پر لگائی، 4 کو اپنے ہمراہ لے کر راجا کے ساتھ کمرے کے قریب پہنچا جس میں قیمتی سامان رکھا تھا۔ دروازے پر تالا پڑا تھا۔ شاہ جی نے اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور جھٹ تالا کھول دیا۔ سب اندر چلے گئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ راجا نے سوئچ دبا کر روشنی کر دی اور ان الماریوں اور بکسوں کی نشاندہی کرنے لگا جن میں زیورات اور نقدی تھے۔ آن کی آن میں بالم نے ہر الماری کا تالا کھول دیا، سارے بکسوں کے ڈھکنے اٹھا دیے گئے۔ شاہ جی عین دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ وہ اس وقت کسی چٹان کی طرح پرشکوہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ وہ زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر صرف ہاتھ اور آنکھوں کے اشاروں سے اپنے گرگوں کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ ذرا ہی دیر میں کمرے کے اندر ہر طرف سامان ہی سامان بکھر گیا۔ کمرہ کسی کباڑیے کی دکان معلوم ہونے لگا۔ باہر خانسامہ کی کھنکھار سنائی دی۔ وہ رک رک کر کھانس رہا تھا۔ سب ٹھٹک کر جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شاہ جی خونخوار نظروں سے سب کو گھورنے لگا۔ ان کے ہاتھ پھر بجلی کی سی پھرتی سے چلنے لگے۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر وہ تمام قیمتی اشیاء نکال کر ایک بڑے سوٹ کیس میں بھر چکے تھے۔ 2 آدمیوں نے اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ سب سے آخر میں شاہ جی نکلا۔ راجا بھی اس کے ساتھ ساتھ سہما ہوا چلتا رہا۔ پچھلے دروازے سے جب سب باہر چلے گئے تو وہ ٹھٹکا۔ شاہ جی نے دبی زبان سے کہا، راجا تجھے بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا ہے۔ سب کوٹھی کے لان سے گزر کر باہر سڑک پر آ گئے۔ پھاٹک کے قریب ہی اندھیرے میں سیاہ رنگ کی لمبی چوڑی ٹیکسی کھڑی تھی۔ اس میں جلدی سے سوٹ کیس رکھا گیا۔ سب پھرتی سے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کی۔ وہ سنسان سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑنے لگی۔ ٹیکسی شاہ جی کے مکان پر رکی تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ سوٹ کیس اندر بھیجا گیا اور شاہ جی سب کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ راجا کو اس نے نوشا کے کمرے میں بھیج دیا۔ الفاظ معانی: جھٹ، فوراً، آن کی آن میں، ذرا سی دیر میں، پرشکوہ، عظیم الشان، شان و شوکت والا۔ نوشا ابھی تک جاگ رہا تھا۔ راجا کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں لمحے بھر ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ پھر نوشا نے آہستہ سے دریافت کیا، تم آ گئے؟ ہاں، راجا کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ نوشا نے سادگی سے جواب دیا، اب تم کوٹھی پر واپس نہیں جاؤ گے؟ نہیں، راجا نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ کیوں؟ یہ شاہ جی سے پوچھو۔ راجا سخت بیزار نظر آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ فرش پر چت لیٹ گیا اور چھت کو تکنے لگا۔ یار اب کیا ہوگا؟ نوشا نے اپنے تجسس کا اظہار کیا۔ جو تقدیر میں لکھا ہے۔ نوشا نے غور کیا۔ راجا بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، ہر بات کا اکھڑا اکھڑا جواب دیتا۔ اس نے مزید بات چیت نہیں کی، خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ دیر تک پڑے کروٹیں بدلتے رہے، دونوں میں کوئی گفتگو نہ ہوئی۔
دوسرے ہی روز سے دونوں کی کڑی نگرانی شروع ہو گئی۔ شاہ جی ان کے کمرے میں خود آیا اور ہدایت کی کہ کمرے کے اندر رہا کریں، نہ باہر نکلیں اور نہ اڈے کے کسی آدمی سے بات چیت کریں۔ لیکن اس دفعہ خونخوار نظروں سے گھور کر بات کرنے کے بجائے وہ نرمی اور شفقت سے پیش آیا۔ اس کی یہ شفقت دونوں کے ساتھ بڑھتی ہی گئی۔ اب وہ اکثر ان کے کمرے میں آ جاتا، ان کے لیے پھل اور مٹھائیاں لاتا، کبھی سگریٹوں کے نئے نئے قسم کے پیکٹ۔ اس نے دونوں کے لیے نئی قمیصیں اور کٹ پیس کی پتلونیں بھی بنوا دی تھیں۔ دل بہلانے کے لیے کیرم بورڈ اور تاش کی 2 گڈیاں بھی منگوا دی تھیں۔ مگر اس قدر ناز برداری کے باوجود دونوں سہمے سہمے رہتے۔ ان کے چہرے زرد پڑ گئے، رخساروں کی ہڈیاں ابھرنے لگی تھیں۔ الفاظ مانی: بے اعتنائی، بے پروائی، بیزار، خفا، ناراض، چت پشت کے بل، بالکل سیدھا، ناز برداری، ناز اٹھانا، نخرے سے رہنا۔ شاہ جی بھی کم پریشان نہیں تھا۔ بات یہ تھی انجینئر کا ایک بھائی سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا، لہٰذا اس واردات کے سلسلے میں سخت تفتیش ہو رہی تھی، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ پولیس کو سب سے زیادہ تلاش راجہ کی تھی، جس سے سارا سراغ مل سکتا تھا۔ شاہ جی کو اپنے مخبروں کے ذریعے پولیس کی کارروائیوں کی برابر اطلاعات مل رہی تھیں۔ ایسی صورت میں راجہ کی موجودگی اڈے پر بے حد خطرناک تھی۔ روزانہ نت نئی اطلاع آتی، ہر اطلاع پر شاہ جی گہری فکر میں ڈوب جاتا۔ یہ جولائی کی ایک گرم رات تھی، فضا میں حبس تھا، گھٹن تھی۔ پہر رات گزری تو اڈے پر ایک بردہ فروش آیا۔ وہ شاہ جی کا پرانا واقف کار تھا، پہلے بھی کئی بار سودا کر چکا تھا۔ شاہ جی نے اسے دیکھا تو اس کا بہت سا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ اونچے قد کا باتونی آدمی تھا، پان بے حد کھاتا تھا اور جہاں جی چاہتا وہیں پیک تھوک دیتا۔ ذرا ہی دیر میں اس نے پان کھا کھا کر کمرے کا سارا فرش گندا کر دیا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ ایک بار شاہ جی نے جل کر اسے گالیاں بھی دی تھیں، اس لیے کہ گرمیوں میں وہ فرش پر لیٹ کر مالش کراتا تھا، مگر اس وقت وہ بالکل مشتعل نہ ہوا، خاموش بیٹھا رہا۔ وہ شخص لگ بھگ 1.5 سال سے بعد شاہ جی سے ملا تھا اور اس تمام عرصے کی اپنی سرگزشت سنا دینا چاہتا تھا۔ اس کی باتوں سے شاہ جی کو جلدی ہی اندازہ ہو گیا کہ اب وہ صرف نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کو اٹھوانے اور ادھر ادھر کرنے کا دھندا کرتا تھا۔ یہ بات شاہ جی کو بھی کھٹکی۔ اس نے فوراً بات کاٹ کر کہا: چودھری، میرے پاس 2 چھوکرے ہیں، بہت سدھے ہوئے اور کام کے بندے ہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا: میں نے تو جی یہ لین ہی چھوڑ دی، ایسے مال کی آج کل کھپت کم ہی ہوتی ہے۔ شاہ جی نے کسی فوری رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ الفاظ مانی: مخبر، جاسوس، بردہ فروش، انسانوں کی تجارت کرنے والا، مشتعل ہونا، غصے میں آنا، سرگزشت، کہانی، داستان، کھپت، مانگ۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس شخص نے کہا: یاد آیا، سکر سے اس طرح کا ایک آرڈر آیا تھا۔ کیوں جی، یتیم خانے میں چل سکیں گے؟ شاہ جی فوراً بولا: یہ مت پوچھ چودھری، دونوں آفت ہیں آفت۔ تو یتیم خانے کی بات کر رہا ہے، وہ تو سکہ سازی اور جعلی کرنسی تک میں بڑوں کے کان کاٹ لیں گے، خرکاروں کے پاس بھی چل سکتے ہیں۔ وہ احمقوں کی طرح منہ پھاڑ کر بولا: کہاں سے ہاتھ لگ گئے؟ ٹریننگ دی ہے، رقم خرچ کی ہے۔ اس نے دریافت کیا: کیا لوگے ان کا؟ تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، پورے 3,000 میں خریدے تھے، پر اب 5,000 سے کم میں مال نہیں اٹھے گا۔ یہ تو زیادہ ہے۔ ویسے یہ سمجھ لے میں نے ان سے کچھ نہیں لینا، چل تیرے لیے کچھ کم کر دوں گا۔ شاہ جی تو خدا سے چاہتا تھا کہ دونوں کسی طرح کراچی سے باہر چلے جائیں، لہٰذا تھوڑی ہیل حجت کے بعد 4,000 میں سودا ہو گیا۔ چودھری نے اسی وقت 500 بیانہ بھی دے دیا۔ طے یہ ہوا کہ دوسری روز وہ پوری رقم ادا کر دے گا اور رات گئے دونوں کو اپنے ہمراہ لے جائے گا۔ رات کے 10:30 بجے تھے۔ نوشا اور راجہ سوئے نہیں تھے، دونوں بستر پر کروٹیں بدل رہے تھے۔ راجہ نے بڑی بیزاری سے کہا: یار بہت برے پھنس گئے۔ ہاں یار، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، خدا قسم اب تو بہت جی گھبراتا ہے۔ راجہ نے آہستہ سے کہا: یہاں سے اب نکلنے کی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ ابے ایسی بات مت کر، جان سے مارا جائے گا۔ الفاظ مانی: کان کاٹنا، بازی لے جانا، خرکار، انسانوں کو اغوا کر کے مفت کام لینے والے، بیانہ، وہ ابتدائی رقم جو سودا کرتے وقت دی جاتی ہے۔ ابے ایسی بات مت کر، جان سے مارا جائے گا۔ جان سے تو یوں بھی مارے جائیں گے۔ نوشا خوف سے لرز کر بولا: کیوں؟ تجھے پتہ ہے کہ ہم دونوں پر اتنی پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟
یار مجھے کیا معلوم، وہ جل کر بولا۔ ابے تو یوں ہی رہا، اس لیے کہ سالے پکڑے نہ جائیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، جب ہی تو شاہ جی کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنے نہیں دیتا۔ یار اسی لیے تو ڈر لگتا ہے کہ سالہ ہم دونوں کو قتل نہ کر دے، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ ان بدماشوں کو تو کیا ایک نمبر حرامی ہوتے ہیں۔ نوشا بے حد ڈر گیا، آہستہ سے بولا، یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے، شاہ جی بڑا ظالم ہے۔ راجہ بولا، میرا کہنا مان تو جان بچ سکتی ہے۔ یار میں نے تیری اب تک کون سی بات نہیں مانی، بس ذرا ہمت کی بات ہے، سالوں کو صاف غچہ دے جاؤں گا، ڈر لگ رہا ہے، نوشا نے دبی زبان سے کہا۔ راجہ نے اسے ڈانٹا، دیکھ یار تو زنخا پن مت کر، لگ گیا موقع تو آج ہی نکل جائیں گے۔ آج؟ نوشا نے پوچھا۔ راجہ اطمینان سے بولا، یہ سب تو مجھ پر چھوڑ دے۔ اسی وقت کمرے کے باہر شاہ جی کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر شاہ جی اندر نہیں آیا۔ کسی سے ذرا دیر باتیں کرتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ دونوں دم سادھے پڑے رہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، سناٹا بڑھتا گیا۔ بہت دیر بعد جب محلے پر قبرستان کی سی خاموشی چھا گئی تو راجہ اٹھ کر دروازے پر آیا۔ اس نے کواڑ کی اوٹ سے جھک کر باہر دیکھا تو سامنے دالان میں نورا بے خبر سو رہا تھا، البتہ بیرونی دروازے پر چوکی دار کی کھانسی رک رک کر ابھر رہی تھی۔ پہلے راجہ کمرے سے باہر نکلا، اس کے پیچھے نوشا تھا۔ دونوں نے دبے قدموں چل کر صحن عبور کیا۔ دالان میں پہنچے، نورا ان کے قریب ہی لیٹا تھا۔ وہ جھکے جھکے اس کے قریب سے گزرے اور چھت پر جانے والے زینے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ الفاظ مانی: صفا، صاف، غچہ، دھوکہ فریب، زنخاپن، مراد بزدلی۔ دونوں لمحہ بھر کھڑے کانپتے رہے، ان کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ راجہ نے ہمت سے کام لیا، پنجوں کے بل اٹھ کر زینے کی چٹکنی کھولنے کی کوشش کی، مگر گھبراہٹ میں ہاتھ بے تکا پڑا۔ گہری خاموشی میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی، دونوں کا دم نکل کر رہ گیا۔ اسی وقت نورا نے کروٹ بدلی اور اپنی پیٹھ کھجانے لگا۔ جب نورا خراٹے بھرنے لگا تو راجہ پنجوں کے بل پھر اٹھا۔ اس دفعہ اس نے چٹکنی کھول دی، آہستہ سے ایک پٹ کھولا، دروازہ چرچرایا۔ راجہ نے دل ہی دل میں دروازے کو گندی سی گالی دی۔ وہ دونوں زینے میں داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئے۔ دور تک چٹیل چھت پھیلی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر راجہ نے نوشا کو اشارہ کیا۔ وہ ایک ایک قدم سنبھال کر رکھتے ہوئے پانی کی ٹینکی کے پاس پہنچ گئے، جس میں لگا ہوا پائپ دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے گلی میں چلا گیا۔ راجہ نے پائپ ہاتھ سے پکڑ کر ہلایا، پائپ مضبوط لگا تھا۔ راجہ پائپ کے سہارے پھسلتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے گلی میں اتر گیا۔ نوشا منڈیر پر جھکا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب راجہ تاریکی میں غائب ہو گیا تو نوشا نے پائپ پکڑا اور نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے پیر ڈگمگانے لگے۔ وہ منڈیر سے چمٹ کر رہ گیا۔ نیچے راجہ شی شی کر رہا تھا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ جلدی سے اتر آئے، مگر نوشا جھجک رہا تھا۔ اتنے میں نیچے گلی سے راجہ کی آواز ابھری، ابے اتر، نہیں تو میں چلا۔ نوشا نے بدحواس ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور پائپ پر پھسل پڑا۔ نیچے راجہ کھڑا تھا، اس نے فوراً سنبھال لیا، ورنہ وہ منہ کے بل زمین پر گرتا۔ راجہ نے اس کی پیٹھ ٹھونکی، خوشی سے بولا، شاباش میرے شیر، بس اب بن گیا کام۔ دونوں اندھیری گلی میں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ انہوں نے گلی عبور کی، آگے میدان تھا، دوسری طرف سڑک تھی جس پر ایک کار تیز روشنی بکھیرتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ وہ اسی سمت میں چل دیے، لیکن جیسے ہی میدان میں آئے نہ جانے کہاں سے کتوں کا غول نکلا اور ان کے سامنے آ گیا۔ الفاظ مانی: بے تکا، غلط، منڈیر، کنارہ، ڈگمگانا، لرزنا۔ کتوں کا غول ان کے سامنے آ گیا۔ کتے بھونکتے ہوئے ان پر جھپٹے۔ دونوں نے بدحواس ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، رات دم بخود کھڑی تھی۔ راجہ اور نوشا ایک شکستہ دیوار کی اوٹ میں دبکے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ اب وہ شاہ جی کے اڈے سے بہت دور آ چکے تھے۔ دونوں خوف سے سہمے ہوئے سوچ رہے تھے کہ رات کہاں گزاری جائے۔ نہ ان کا کوئی شناسا تھا اور نہ ہی شہر کے راستوں سے آشنا تھے۔ شاہ جی کے اڈے سے فرار ہو کر جس طرف منہ اٹھا اسی طرف چل دیے۔ اگر کتے ان کو نہ دوڑاتے تو کسی اور سمت نکل جاتے۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں آس پاس کوئی آبادی نہ تھی۔ ان کے سامنے گزری کے اونچے اونچے ٹیلوں کا سلسلہ تھا جو اندھیرے میں دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔
جس سڑک پر چل کر وہ یہاں تک پہنچے تھے وہ ان ٹیلوں کے دامن میں اژدہے کی طرح بل کھاتی چلی گئی اور ایک موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ اسی اثناء میں سامنے آنے والی ایک کار کی روشنی ابھری۔ انہوں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ذرا دیر میں کار ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کی تیز روشنی میں وہ دور سے صاف نظر آ رہے تھے۔ کسی نامعلوم خوف سے دونوں نے آنکھیں بند کر لیں اور دیوار کی طرف منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کار کی رفتار ان کے قریب پہنچتے پہنچتے سست پڑ گئی۔ پھر بریک لگنے کی آواز ابھری۔ دونوں کے جسم لرز کر رہ گئے، مگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ کوئی ان کے قریب نہ آیا۔ کار جس رفتار سے آئی تھی اسی رفتار سے سنسان سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جب کار دور نکل گئی تو جان میں جان آئی۔ نوشا نے کہا، ابے یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، کسی اور طرف چلیں، راہ گیروں سے اسٹیشن کا راستہ معلوم کریں، رات وہیں اچھی گزر سکتی ہے، گھر جانے کے لیے ریل گاڑی بھی مل جائے گی۔ الفاظ معنی: ہو کا عالم، مراد مکمل خاموشی اور ویرانی، شناسا جاننے والا، آشنا، واقف۔ راجا اسے گھورنے لگا، ڈپٹ کر بولا، سالے کچھ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، گھاس تو نہیں کھا گیا؟ تو ضرور پکڑا جائے گا اور تیرے سنگ میری گردن بھی پھنسے گی۔ نوشا نے گھبرا کر پوچھا، کیوں؟ ابے تو شاہ جی کو الو کا پٹھا سمجھتا ہے؟ وہ نورے اور لوٹن کو سب سے پہلے اسٹیشن بھیجے گا اور پولیس الگ اپنی تلاش میں ہے۔ نوشا حیرت سے منہ پھاڑ کر بولا، اچھا تو یہ بات ہے؟ تو ابھی لونڈا ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ یار تو بہت پہنچا ہوا نکلا، لیکن اب یہ تو بتا کہ اس وقت جائیں کہاں؟ راجا نے آہستہ سے کہا، ابے یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ دونوں خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے دلوں کو مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ان کے ایک طرف فوجی بیرکیں تھیں، دوسری طرف بنجر اور اجاڑ ٹیلے تھے، ہر طرف ویرانی چھائی تھی۔ انہوں نے میل بھر سے کچھ کم ہی راستہ طے کیا ہوگا کہ دور سے ریلوے لائن دکھائی دی۔ ریلوے لائن کے اس پار کچھ فاصلے پر روشنی نظر آئی۔ انہوں نے اپنی رفتار کسی قدر تیز کر دی۔ ریلوے لائن عبور کی اور روشنی کی سمت بڑھنے لگے۔ قریب جا کر دیکھا یہ ایک خانقاہ تھی جس کے احاطے میں گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک اونچے درخت پر رنگ برنگے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اندر تیز روشنی تھی۔ لوگوں کے بولنے کی آوازیں ابھی آہستہ آہستہ ابھر رہی تھیں۔ دونوں درختوں کے نیچے سے گزر کر خانقاہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ خانقاہ کے سامنے وسیع صحن تھا جس کے رخ پر ایک حجرے اور دالان تھے۔ صحنچیاں تھیں۔ اونچے گنبد کے نیچے مزار تھا جس پر ڈھیروں ہار پھول بکھرے ہوئے تھے۔ مزار کے چاروں طرف دیواروں میں طاق تھے جن پر چراغ جل رہے تھے۔ مزار کے قریب دو آدمی سجدے میں پڑے تھے اور کچھ آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے۔ مزار سے متصل کشادہ حجرہ تھا۔ حجرے میں گیس بتی روشن تھی۔ الفاظ معنی: سنگ، ساتھ، ہمراہ، بنجر، ناقابل کاشت زمین، خانقاہ، کسی بزرگ کا مزار، صحنچی، وہ چھوٹا صحن جو دالان کے پہلو میں بناتے ہیں، جڑے ہوئے، اجلی چاندی، صاف ستھری سفید چادر۔ حجرے میں گیس بتی روشن تھی۔ فرش پر اجلی چاندنی کی مسند پر ایک بوڑھا شخص دو زانوں بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی، سر پر عمامہ تھا، ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں کی تسبیح تھی۔ اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وضاقتہ سے خانقاہ کا سجادہ نشین یا متولی نظر آتا تھا۔ اس کے روبرو کچھ لوگ عقیدت سے سر جھکائے مراقبے میں بیٹھے تھے۔ راجا اور نوشا دور کھڑے حجرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک سمت سے شور بلند ہوا، یا سائیں بابا، ہو حق اللہ۔ دونوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک صحنچی میں کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ دونوں اسی طرف چل دیے۔ وہاں روشنی کم تھی۔ وہ خاموشی سے حلقے میں شامل ہو گئے۔ کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ ان میں ملنگ تھے، قلندر تھے اور ایسے ہی دوسرے لوگ تھے۔ کچھ نیم برہنہ تھے، کچھ بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ جسموں سے پسینے کی بو اٹھتی تھی۔ لمبے لمبے گندے چیکٹ بال اور کالے کالے چہروں پر سرخ سرخ آنکھیں۔ وہ گلوں میں مونگوں کے منکے اور ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک ملنگ کے ہاتھ میں لمبی چلم تھی۔ اس نے چلم پر دم لگایا، سرخ شعلہ لہرایا
وہ زور زور سے کھانسنے لگا اور چلم برابر بیٹھے ہوئے ملنگ کی جانب بڑھا دی۔ چلم اسی طرح ایک دوسرے سے ہوتی ہوئی راجا تک پہنچی۔ اسے لیتے ہوئے وہ جھجکا۔ اس شخص نے جس کے ہاتھ میں چلم تھی راجا کو اپنی لال لال آنکھوں سے گھورا، اونچی آواز سے گرج کر نعرہ لگایا، یا سائیں بابا۔ اس نعرے سے راجا ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے چلم پر کش لگایا۔ اس کا کلیجہ تک سلگ گیا، سانس حلق میں گھٹنے لگی۔ اس نے کھانستے ہوئے چلم فوراً نوشا کی طرف بڑھا دی۔ نوشا نے بغیر سوچے سمجھے چلم پر دم لگایا اور جلدی سے چلم آگے بڑھا دی۔ سلفے پر دم لگانے سے دونوں کے کلیجے جلنے لگے تھے، حلق خشک پڑ گئے۔ کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا جسم بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا، دونوں بے اختیار جھوم اٹھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے پردے لہرانے لگے، جسم رفتہ رفتہ بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ چرس کا نشہ اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ دونوں خاموش بیٹھے جھومتے رہے۔ ان کی آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو گئے۔ الفاظ معنی: مسند، تخت، امامہ، پگڑی، سجادہ نشین، کسی بزرگ یا پیر کا جانشین۔ متولی، منتظم، نگران، مراقبہ، سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کے دھیان میں بیٹھنا، سلفہ پر دم لگانا، چرس پینا، نشہ کرنا۔ غنودگی بڑھنے لگی، دونوں وہیں ایک طرف لڑھک کر گہری نیند سو گئے۔ دن چڑھے تک دونوں سوتے رہے۔ باہر دھوپ پھیل چکی تھی۔ اچانک کسی نے راجا کی ٹانگ کھینچ کر زور سے جھنجھوڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا بڑے بڑے بالوں والا ایک نیم برہنہ ملنگ اس پر جھکا ہوا ہے۔ وہ ڈپٹ کر بولا، لنگر بٹ جائے گا، جاؤ جلدی سے جا کر لے آؤ۔ وہ اپنے ہاتھوں کے کڑے بجاتا آگے بڑھ گیا۔ راجا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو ہاتھوں سے ملا اور انگڑائی لے کر کسل مندی دور کرنے لگا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، گلا خشک تھا، ہاتھ ٹوٹ رہے تھے۔ جب وہ گرد و پیش کے ماحول سے کسی قدر مانوس ہو گیا تو اس نے پاس لیٹے ہوئے نوشا کو جگایا، جو اب تک گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کو سخت پیاس لگی تھی۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کہاں جا کر پانی پئیں، اسی اثنا میں وہ ملنگ پھر واپس آ گیا جس نے راجا کو جگایا تھا۔ تو ابھی تک لنگر لینے نہیں گیا؟ وہ برہم ہو کر چیخا۔ راجا نے پوچھا، کہاں سے؟ اوئے، تجھے پتہ نہیں؟ یہ زندہ پیر کا مزار ہے۔ یہ زندہ پیر کا مزار ہے، یہاں سب کو لنگر ملتا ہے۔ وہ رہا لنگر خانہ۔ اس نے اس طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا جہاں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ ملنگ ایک طرف چلا گیا۔ راجا اور نوشا اٹھ کر لنگر خانے کی جانب بڑھے۔ لنگر خانے کے سامنے کنگلوں اور ملنگوں کا ہجوم تھا۔ ہر طرف دھکم پیل مچی تھی۔ لنگر لینے والے زور زور سے چیخ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، کتوں کی طرح لڑنے کے لیے جھپٹتے تھے۔ ہجوم کے سامنے اونچے چبوترے پر دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ڈھیر سی تنوری روٹیاں دبی تھیں، دوسرا بڑی سی بالٹی لٹکائے کھڑا تھا۔ وہ بالٹی میں ڈونگا ڈال کر دال نکالتا اور سامنے پھیلے ہوئے ٹین کے ڈبوں اور ایلومینیم یا مٹی کے میلے میلے پیالوں میں ڈالتا جاتا۔ کنگلے لنگر لینے کے لیے ٹوٹے پڑے تھے اور لنگر تقسیم کرنے والے ان کو نفرت سے جھڑک رہے تھے۔ الفاظ معنی: لنگر بٹنا، غربا میں مفت کھانا تقسیم ہونا، کسل مندی، سستی، دھکم پیل، رش میں دھکے لگنا۔ خنزیرو، پیچھے ہٹو، تو دوبارہ آیا ہے، او خانہ خراب، پیچھے ہٹ، شور مت مچا، او تیرا بیڑا غرق۔ نیم برہنہ جسموں والے کنگلے اور ملنگ گالیاں سن رہے تھے، بندروں کی طرح دانت نکالے بے غیرتی سے ہنس رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ راجا اور نوشا سہمے ہوئے ان کو دیکھتے رہے۔ آخر راجا نے نوشا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بھیڑ میں گھس گئے۔ انہوں نے دھکے کھائے، گالیاں سنی، مگر ڈٹے رہے۔ ان کو بھی دو دو روٹیاں مل گئیں۔ ان کے پاس برتن نہیں تھے، لہٰذا دال روٹیوں پر ہی ڈال دی گئی۔ لنگر لے کر دونوں ایک درخت کے نیچے پہنچے۔ وہاں دو ملنگ پہلے ہی سے موجود تھے اور ہبڑ ہبڑ لنگر کی دال روٹی کھا رہے تھے۔ قریب ہی ایک مرد قلندر دھوپ میں بیٹھا اپنے لمبے لمبے بالوں سے جوئیں نکال نکال کر مار رہا تھا۔ نوشا نے اسے دیکھا تو جی متلانے لگا۔ چل یار، کہیں اور چل، اس نے نفرت سے منہ بگاڑ کر راجا سے کہا۔ راجا نے اسے جھڑک دیا، ابے یہ نخرے چھوڑ، بھوک کے مارے اپنا دم نکلا جا رہا ہے۔ وہ زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ نوشا کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ دونوں گردن جھکا کر دال کھانے لگے۔
روٹیاں ٹھنڈی تھیں مگر چنے کی دال گرم تھی۔ دال میں مرچیں زیادہ تھیں اور پتلی بھی تھی۔ دونوں کے منہ میں جیسے آگ لگ گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور کنویں کی طرف بھاگے، جس کی منڈیر کے پاس ہی بڑے بڑے مٹی کے مٹکے ایک پختہ چبوترے پر رکھے تھے۔ دونوں نے المونیم کے گندے اور بدوضع گلاسوں میں پانی انڈیلا اور گھٹا گھٹ پی گئے۔ پانی پینے کے بعد وہ بھاری بھاری پیٹوں کے ساتھ ایک صحنچی کی جانب بڑھے اندر گئے اور ایک گوشے میں خاموشی سے لیٹ گئے۔ صحنچی میں ان کی طرح اور بھی کتنے ہی بے فکرے اور ملنگ فرش پر لیٹے اونگ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ دونوں کچھ دیر تک خانقاہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ تمام دوپہر وہ بے خبر سوتے رہے۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے ان کی آنکھ کھل گئی۔ الفاظ معنی: ہبڑ ہبڑ، جلدی جلدی، جی مت لانا، الٹی آنے کی کیفیت ہونا، پھسکڑا مار کر بیٹھنا، آلتی پالتی مار کر، بے تکلف ہو کر بیٹھنا۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب زندہ پیر کے مزار پر چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف گیس بتیوں کی روشنی پھیل گئی۔ عقیدت مندوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سفید داڑھی والے سجادہ نشین مزار کے سرہانے بیٹھے تھے اور اشاروں سے مجاوروں کو احکامات دے رہے تھے۔ عقیدت مند اور زائرین آتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، دونوں ہاتھوں پر روپے رکھ کر نذرانہ پیش کرتے اور الٹے قدموں لوٹ کر مزار کے پاس ہی ایک طرف بیٹھ جاتے۔ قریب ہی صحنچی میں قلندروں اور درویشوں کی محفل جمنے لگی تھی۔ وہ چلم پر لمبے لمبے کش لگا رہے تھے اور سرخوشی کے عالم میں طرح طرح کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ناگاہ ایک سب انسپکٹر پولیس 4 کانسٹیبلوں کے ہمراہ مزار کے احاطے میں داخل ہوا۔ پہلے وہ سجادہ نشین کے پاس گیا، ان سے آہستہ آہستہ کچھ دیر بات کی، پھر کانسٹیبلوں کے ساتھ حجروں، دالانوں اور صحنچیوں کی تلاشی لینے لگا۔ پولیس والے جب راجہ اور نوشا کے قریب آئے تو ان کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے۔ انہوں نے ذبح ہونے والے مویشیوں کی طرح اپنی گردنیں لٹکا لیں اور آنے والی مصیبت کا دھڑکتے دلوں سے انتظار کرنے لگے، مگر مصیبت ان کے سر سے صاف ٹل گئی۔ پولیس والے چپ چاپ ان کے پاس سے گزر گئے۔ ذرا دیر بعد انہوں نے دیکھا چرسیوں کے غول میں سے کانسٹیبلوں نے ایک دبلے پتلے ملنگ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے گرفتار کر لیا۔ خانقاہ میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں کے لیے کھلبلی مچی، ذرا دیر خاموشی رہی، اور جب پولیس والے اس ملنگ کو حراست میں لے کر احاطے سے باہر چلے گئے تو درویشوں اور قلندروں نے سلفے پر دم لگایا، چلم کے اوپر شعلہ لہرایا اور ہر طرف سے نعرہ بلند ہوا، یا سائیں بابا، ہو حق اللہ۔ خانقاہ کی زندگی میں یہ غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، البتہ راجہ اور نوشا ابھی تک سہمے ہوئے تھے۔ پولیس والوں کے قدموں کی آواز جب دور ہو گئی تو نوشا نے کہا، یار راجہ، یہ جگہ تو بہت خطرناک ہے، اللہ نے بال بال بچا لیا۔ ہاں یار، یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، مگر اب جائیں کہاں؟ نوشا نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ راجہ ذرا دیر خاموش رہ کر بولا، یار میری سمجھ میں تو ایک بات آتی ہے، مگر تو مانے گا نہیں۔ مانوں گا کیوں نہیں؟ کچھ بتا تو۔ راجہ سر کے بال کریدتے ہوئے بولا، میرا تو جی چاہتا ہے کہ بی بی جی کے پاس جا کر ان کے پیر پکڑ لوں، ان کو سب کچھ صاف صاف بتا دوں۔ میں تو دوپہر سے یہی سوچ رہا ہوں، مگر یار شاہ جی سے دشمنی مول لینی پڑے گی، وہ ہم دونوں کو قتل کروا دے گا، بڑا خطرناک آدمی ہے۔ راجہ نے کہا، یہی تو مجھے بھی ڈر ہے، مگر جب پولیس اس کو پکڑ لے گی تو پھر وہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ نوشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں خاموش بیٹھے سوچتے رہے۔ رات کا اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ خانقاہ کی رونق شباب پر تھی۔ جمعرات کا دن تھا، زائرین اور عقیدت مندوں کا خوب ہجوم تھا۔ نوشا اور راجہ بہت سوچ بچار کے بعد آخر اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ خانقاہ چھوڑ دینا چاہیے اور انجینئر کی کوٹھی پر جا کر بی بی جی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یہ منصوبہ بنا کر راجہ نے ایک شخص سے ہاؤسنگ سوسائٹی کا راستہ پوچھا اور دونوں خانقاہ سے باہر آ گئے۔ انہوں نے کالا پل عبور کیا، ڈرگ روڈ پر پہنچے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب روانہ ہو گئے۔ راجہ اور نوشا انجینئر کی کوٹھی پر پہنچے تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ انہوں نے پیدل کئی میل کا راستہ طے کیا تھا، تھکن سے نڈھال ہو رہے تھے۔ راجہ وہاں آ تو گیا مگر جاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ آخر کار وہ ڈرتے ڈرتے پھاٹک کے اندر داخل ہوا۔
نوشا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ لان عبور کر کے جیسے ہی وہ روشنی میں آیا، نہ جانے اس وقت کہاں سے اکو اور للی نکل آئے۔ راجہ کو دیکھ کر انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، راجہ آ گیا، راجہ آ گیا۔ دونوں بچے آ کر اس سے چمٹ گئے۔ شور سن کر بی بی جی بھی آ گئیں۔ الفاظ معنی: تشویش، فکر، شباب، عروج۔ شور سن کر بی بی جی بھی آ گئیں۔ انہوں نے راجہ اور نوشا کو دیکھا تو حیرت سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ان کے پاس گئیں لیکن فوراً ہی کسی نامعلوم خوف سے گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ راجہ اور نوشا سر جھکائے ان کے سامنے گنہگاروں کی طرح کھڑے تھے۔ بی بی جی دونوں کو غصے سے گھور رہی تھیں۔ اسی وقت انجینئر کی کار آ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بیگم سے مخاطب ہوا، تم یہاں کھڑی ہو؟ اچانک اس کی نظر راجہ پر پڑی۔ حیرت زدہ ہو کر بولا، ارے راجہ! وہ لمحہ بھر تک کچھ سوچتا رہا، پھر دونوں کو اپنے ہمراہ کوٹھی کے اندر لے گیا۔ ان کو ایک کمرے میں بٹھایا، بیوی کو نگرانی پر مقرر کیا، پولیس کو ٹیلی فون کیا اور دونوں کی آمد سے مطلع کر دیا۔ کمرے میں پہنچ کر راجہ نے بی بی جی کے پیروں کو پکڑ لیا، گڑ گڑا کر رونے لگا، بی بی جی مجھے معاف کر دو، اللہ قسم میری ذرا بھی غلطی نہیں۔ اس نے رو رو کر شاہ جی اور اس کے گروہ کا حال بتایا، اپنی مجبوری بیان کی۔ وہ خاموشی سے ساری باتیں سنتی رہی۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور کسی قدر متاثر بھی ہوئی، مگر اس سے سب سے زیادہ فکر اپنے قیمتی زیورات اور سامان کی تھی۔ اس نے جل کر دل ہی دل میں کہا، دونوں بھاڑ میں جائیں، پہلے چوری کا مال ملنا چاہیے۔ اسے خاموش پا کر راجہ نے کہا، بی بی جی سچ کہتا ہوں، میرا تو جی چاہتا ہے زندگی بھر یہیں رہوں، آپ ہم دونوں کو پولیس سے بچا لیجیے۔ اللہ قسم ہمارا بالکل قصور نہیں۔ نوشا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ اچھا اچھا کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد راجہ کو پیشاب آنے لگا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ فوراً اس کا ماتھا ٹھنکا۔ پریشان ہو کر نوشا سے کہا، لگتا ہے یار چوٹ ہو گئی۔ نوشا نے گھبرا کر دریافت کیا، کیا ہو گیا؟ کمرہ باہر سے بند ہے۔ کیوں؟ نوشا اور گھبرا گیا۔ الفاظ معنی: بھاڑ میں جائیں، مراد خواہ تباہ و برباد ہو جائیں، چوٹ ہونا، دھوکہ ہونا۔ راجہ اس کے سوال کا جواب دینے بھی نہ پایا تھا کہ دفعتاً کمرے کا دروازہ کھلا۔ پولیس والے اپنے بھاری بھاری بوٹ پختہ فرش پر بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ راجہ اور نوشا دم بہود رہ گئے۔ پولیس والوں نے دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں، انہیں تھانے لے گئے۔ مار پیٹ اور دھونس دھمکی کی ضرورت پیش نہ آئی۔ دونوں نے اپنے بیان میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا، خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش بھی کی۔ روئے، گڑ گڑائے، مگر انہیں حوالات میں ڈال دیا گیا۔ اسی رات شاہ جی کے اڈے پر چھاپہ مارنے کی غرض سے پولیس کی مسلح پارٹی روانہ کر دی گئی۔ شاہ جی کو اپنے گرگوں کے ذریعے راجہ اور نوشا کی گرفتاری کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ پولیس پارٹی جب شاہ جی کے اڈے پر پہنچی تو وہاں صرف چوکیدار موجود تھا۔ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ پوچھ گچھ کرنے پر چوکیدار سے معلوم ہوا کہ شاہ جی اور اس کے ساتھی گھنٹہ بھر پہلے گھر سے نکل گئے تھے اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ صبح کو واپس آ جائیں گے۔ شاہ جی کے گھر کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ شہر کے ہر تھانے اور چوکی کو مطلع کر دیا گیا۔ وائرلیس کے ذریعے حیدرآباد اور ٹھٹھہ کے تمام تھانوں کو خبردار کر دیا گیا۔ پولیس کا اندازہ تھا کہ چند گھنٹوں میں شاہ جی اور اس کے ساتھی زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ کسی ریل گاڑی کے جانے کا وقت نہیں تھا۔ شاہ جی صرف کار کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا۔ راجہ اور نوشا حوالات کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ راجہ گمسم تھا، مگر نوشا برہم تھا۔ وہ راجہ کو خونخوار نظروں سے دیکھتا، جس نے اپنے ساتھ اسے بھی مصیبت میں پھنسوا دیا۔ تھانے میں ایس ایچ او کے کمرے سے بار بار بولنے اور باتیں کرنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس چونکہ ذاتی طور پر کیس میں دلچسپی لے رہا تھا، لہٰذا تھانے کا پورا عملہ زبردست مستعدی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایس ایچ او ٹیلی فون کے پاس بیٹھا تھا، چائے پی رہا تھا، سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ رات تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ تھانے میں گہرا سناٹا تھا۔ کبھی کبھار فرش پر کانسٹیبلوں کے بھاری بھاری قدموں کی آہٹ ابھرتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ انسپکٹر نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے اطلاع ملی کہ ٹھٹھہ میں شاہ جی کے حلیے کا ایک شخص 5 افراد کے ہمراہ مشتبہ حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 2 بڑی ٹیکسیوں کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ انسپکٹر نے جواب میں ہدایت دی کہ انہیں فوراً کراچی پہنچا دیا جائے۔ صبح کاذب کے دھندلکے میں شاہ جی، نورے لوٹن اور دلہ کو 2 اور مشتبہ افراد کے ساتھ پولیس کی حراست میں تھانے لایا گیا، مگر انہیں تھانے کی حوالات میں بند کرنے سے قبل راجہ اور نوشا کو ریمانڈ ہوم پہنچا دیا تھا۔
شاہ جی اور اس کے ساتھیوں نے کئی روز تک پولیس کو اپنے جرائم کے بارے میں کچھ نہ بتایا، ہر الزام سے انکار کیا۔ وہ کئی بار کے سزا یافتہ اور بڑے گھاگ جرائم پیشہ تھے، مگر جب طرح طرح سے زد و کوب کیا گیا تو ان کے اعصاب نے جواب دے دیا، انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔ ان کی نشاندہی پر چوری کا مال بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے بیانات قلم بند کرنے کے بعد عدالت میں ان کے خلاف چالان پیش کر دیا۔ انہیں حوالات سے عدالت کے ریمانڈ پر سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ شاہ جی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف سٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں ڈاکہ زنی اور بردہ فروشی کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ راجہ اور نوشہ کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ 4 مہینے تک مقدمہ چلتا رہا، پیشیاں پڑتی رہیں، مقدمے کی سماعت ہوتی رہیں۔ شاہ جی کے وکیل نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بری کرانے کی بہت کوشش کی، اپنے موقف کی تائید میں دلائل کے ساتھ ساتھ گواہ بھی پیش کیے۔ شاہ جی اور اس کے ساتھی ان بیانات سے منحرف بھی ہو گئے جو انہوں نے پولیس کے سامنے دیے تھے۔ الفاظ معنی: مشتبہ، مشکوک، گھاگ، تجربہ کار، منحرف ہو گئے، پھر گئے، مکر گئے۔ چوری کا مال پہلے ہی برآمد ہو چکا تھا، سارے ثبوت بھی موجود تھے۔ شاہ جی اور اس کے ساتھیوں کو ڈاکہ زنی اور دوسرے جرائم کی پاداش میں 4 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ شاہ جی کے وکیل نے سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی، مگر اپیل خارج ہو گئی۔ ماتحت عدالت کی سزا بحال رکھی گئی۔ راجہ اور نوشہ کو اعانت جرم کی پاداش میں سال بھر کی سزا ہوئی۔ دونوں کو ریمانڈ ہوم سے بریسٹل جیل منتقل کر دیا۔ یہ جیل نو عمر اور نابالغ مجرموں کے لیے مخصوص تھی۔ الفاظ معنی: اعانت، مدد، پاداش، نتیجہ، عوض۔